اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار دنیا سے ختم ہوگا اور فنا ہوگا، اور انسان نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے عمل کیے ہو چاہے برے عمل کیے ہو، اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور بالضرور ملنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ تو دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان دنیا کے تعلق سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہوں؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے۔ کسی انسان کے پاس اگر سونا چاندی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ مال ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ کسی کے پاس زمین جائیداد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا نا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، قبر کی مٹی سے ہی انسان کا کیا ہوگا؟ پیٹ بھرے گا۔ انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، انسان تو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اسی کی دوڑ دھوپ دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ کوئی نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زمین جائیداد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھے کہ اصل کامیابی کہتے کسے ہیں؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی، کامیاب تو ہر انسان ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کہتے کسے یہ سمجھنا ہے۔ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں، ناکامیابی وہ ہے جس کو اللہ ناکامیابی کہتے ہیں۔ اور دیکھو کامیابی اصل وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی ناکامیابی نہ ملے۔ کوئی انسان ہے اگر اس کو دنیا کے اندر عزت مل گئی یا شہرت مل گئی تو بتاؤ یہ عزت اور شہرت کب تک باقی ہے؟ موت آئے گی، ایک دن یہ ساری عزت اور شہرت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کسی انسان کو عہدے ڈگریاں مل گئی، کسی انسان کو زمین جائیداد مل گئی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں موت پر فنا ہے، موت پر ختم ہے۔ ہر چیز ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کامیابی پھر کہتے کسے ہے؟ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا قیامت کے دن، سمجھ لو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ اگر ہمیں جنت مل گئی تو سمجھ لو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہیں، اور اگر ہمیں جہنم نصیب ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہم جہنم کے اندر داخل ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سخت اور رسوائی کا دن ہوگا، اور یہ ہمارے لیے ناکامیابی کی بات ہے۔ دنیا کے تعلق سے بہت ساری قومیں عزیز ساتھیوں دنیا میں آئی ہے، بڑی بڑی قومیں، سمجھدار، عقل والے، پیسے والے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، لیکن ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ قوم نوح کو جو ہے پانی کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو سخت طوفانی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ قارون آیا، فرعون آیا، جو بہت پیسے والے، بہت زیادہ مالدار، ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ قارون کو اس کو محل سمیت دھسا دیا گیا۔ فرعون کو جو ہے پانی کے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو کیا کر دیا؟ پانی کے اندر غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ جس انسان کو کچھ مل گیا تو یہ سوچے وہ سب موت پر ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو سمجھے، سوچے، اپنے اعمال کی فکر کریں ہم کہ ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ نہیں کہ ہمیں جنت دلوا دے۔ اگر اس قابل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم برے حال کے اندر ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے،
تو ان گناہوں کو ترک کرنے کی ہم کوشش کریں، جلد سے جلد گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں وقت کو گزارے، اللہ کی فرما برداری میں وقت کو گزارے۔ یہی چیز کامیابی دلانے والی ہے قیامت کے دن۔ تو یہ آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور اس میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ دنیا دیکھو سب کچھ چھوڑنی ہے، انسان اپنے آنے والے کل کو نہ بھولے کہ کل میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ حضرات کے؟ اس لیے ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر، ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ آج دنیا کے اندر ہم سب جو ہے مشغول ہو گئے دنیا کی زندگی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں، یہ تو فانی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو خواب کے مانند ہے۔ ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، مسافر کی طرح ہم آئے، یہاں سے ہمیں جو ہے خالی کرنا ہے اس گھر کو، اصل اپنے آخرت والے گھر کے اندر ہمیں پہنچنا ہے۔ یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں بھیج دیا، امتحان چل رہا ہے ہمارا یہاں پر کہ ہم میں سے کون کامیاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بعض 4 وقت کی، بعض 3 وقت کی۔ جب نتیجہ آئے گا، رزلٹ آئے گا تو اسی کے مطابق آئے گا آخرت میں۔ یہ تو ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ خیر، اصل یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پوری دنیا ختم ہوگی، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے حساب کتاب کر دے گا۔ جو انسان کامیاب وہی انسان بتلایا جو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اور اس کے اندر رکاوٹ جو آتی ہے وہ دنیا کی زندگی آتی ہے، دنیا میں پھنس کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے اور تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھو آپ ترجمہ سنو، اس میں اسی چیز کو بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، تمام جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اجروں کا قیامت کے دن۔ یعنی جو بھی کرو گے تم، اتنی سی بھی بھلائی کرو گے، اتنی سی بھی نیکی کرو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے دور رکھا گیا یعنی بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کس کو بتلایا؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اس کو کامیاب بتلایا۔ اور ہم کامیابی کس کو سمجھ رہے کہ صاحب میرے پاس 2 پلاٹ ہو گئے تو تیسرا ہو جائے۔ کسی انسان کے پاس 5 لاکھ روپے ہو گئے کہ صاحب میں کامیاب ہوگا، دیکھو میرے پاس 5 لاکھ ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا تو اس میں جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ جو ہے میں بڑا آدمی بن گیا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو سب موت پر ختم ہے۔ اس لیے آنے والی زندگی کی ہم فکر کریں۔ کیا فرمایا آگے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ وہی کامیاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی جگہ، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔